اس کا ایک ریزن مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید کراچی اکنامک ہب ہے. یہاں پر جو لوگ کام کرنے آتے ہیں, جابس کے لیے آتے ہیں, تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح سے یو ایس کے اندر نیو یارک ہے تو وہاں پورے ملک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, لنڈن میں پورے ملک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا لاہور میں نہیں آتے؟ لاہور سیکنڈری آئے تھے. تو سیکنڈری اس لیے ہے نا کہ ویلکم کم ہے نا. میں تو یہاں بول رہا ہوں, مطلب یہ چیز ہو سکتا ہے لوگوں کو اچھی نہ لگے یہ کہنا, لیکن لاہور اتنا ویلکم ہی نہیں اتنا کراچی ہے. ہاں تو یہ میری اپنی انڈسٹری میں مجھے 30 سال سے اس انڈسٹری میں ہوں. میں میڈیا سے میرا تعلق, میرا شعبے سے تعلق, میں 30 سال سے جا رہا ہوں. میرے بہت اچھے دوست ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مسئلہ ہے, لیکن کراچی میں بندہ, یار مجھے ایک بات بتاؤ, کراچی پچھلے 20-25 سال سے 30 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کراچی میں حالات خراب ہیں. ہم یہ سنتے آ رہے ہیں نا, 90s سے شروع ہوا تھا یہ. جب یہ سنتے تھے کراچی میں حالات خراب, ہم لاہور جاتے لوگ کہتے تھے یار آپ تو اسلحہ رکھتے ہوں گے, سنا ہے آپ تو چلتے پھرتے یہاں باندھ کے چلتے ہوں گے. اور ابھی بھی جا کے کہتے ہیں یار وہ تو موبائل چھن جاتا ہے, آپ گن ون رکھتے ہیں. تو لوگوں کا پرسیپشن ابھی بھی ہے. بٹ ٹیل می سم تھنگ, ڈیلی بیسس پہ کتنے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں کراچی؟ مرتضیٰ وہاب نے بتایا تھا اس پوڈ کاسٹ میں نا 15,000 بندہ. جی 15,000 بندہ یار, وی ورکڈ آن اٹ. 15,000 بہت ہوتے ہیں. 2005 میں جی ڈیلی آتے ہیں. ڈیلی مطلب یہ کہ بسیں بھر کے آ رہی ہیں کراچی. مجھے ایک بتاؤ, کسی شہر میں آپ جا سکتے ہو جس میں خطرہ ہو موبائل چھننے کا, جہاں یہ کہا جا رہا ہو بندے کو مار دیا جاتا ہے, انتہا خطرہ. اچھا ہمیں تو پتہ ہے خطرہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہے جتنی اڑائی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ کراچی کو خطرناک چیز ہے, ایسا ایگزیکٹلی پرسیپشن ہے. میں تو کراچی کی برائی پر بات کر رہا ہوتا ہوں جو کہ سچ ہے, لیکن دوسرا سچ یہ بھی ہے کہ احتیاط مجھے پتہ ہے کہ یار کچھ علاقے جو ہیں زیادہ سیف ہیں, کچھ گیٹڈ کالونیز تو انتہائی سیف ہے, لیکن کچھ علاقے کافی سیف ہیں, کچھ علاقے کافی سیف نہیں ہیں. یہ احتیاط ہے. اچھا وہ بھی اگین میں پھر ایک بات بولوں, ہمارے یہاں جو یہ ساری چیزیں چھینا جپٹی یہ سب ہے نا, یہ بھی میجورٹی انفلکس ہے. میجورٹی مطلب جو نان کراچیٹس ہیں, اس کی میں وجہ ڈیٹا کی بات کرتا ہوں. ڈیٹا کے مطابق یہ پولیس کا ڈیٹا ہے کہ مور دین 80% جو پکڑے جاتے ہیں کرمنلز وہ نان کراچیائٹس. نان کراچیائٹس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے نان کراچیائٹس کا مطلب یہ ہے کہ ریسنٹلی کراچی جو شفٹ ہوتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال, جو کہ بورن اینڈ ریزڈ کراچی میں نہیں ہوتا ہے. ایک چیز کلیئر کر دیں جو تمہاری میری اس بات کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ لوگ اس کو کہیں اور نہ لے جائیں. ایک چیز سپورٹ کر دیں, یہاں سیٹل ہونے والے کس کی ہم بات کریں میں بتاتا ہوں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو بزنس کرنے آئے ہیں, جابس کرنے آئے ہیں, وہ ان کی بات نہیں کر رہے. یہاں پر آپ کا مزدور طبقہ بڑا شفٹ ہوا ہے اور بے انتہا شفٹ ہوا ہے, اور وہ ان جگہوں پہ رہ رہا ہے جہاں پر شاید بجلی کے پیسے بھی نہیں دیتے, وہ کرائے کے بھی کبھی ایشو ہے, وہ قبضے بھی ہوئے ہیں, وہاں اس جگہوں پہ رہ رہے ہیں. دانیال اور قانون نہیں ہے, دانیال اور فرقان جہاں رہتے ہیں, ہم اپنے کس طرح ہم نے ہمارے ماں باپ نے گھر بنایا, ہمیں پتہ ہے, تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے کیا محنت کی, میرے باپ نے یا میرے دادا جب یہاں پر آئے تھے پاکستان, تو میرے ابو تو یہیں پیدا ہوئے تھے لیکن دادا آئے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے کیا محنت کی ہے ان کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سنا ہے. لیکن جو باہر سے شخص آتا ہے وہ یہاں پر ایک کچی آبادی میں جا کے وہ رہ لیتا ہے, وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو بجلی کا پتہ ہے, نہ بل دینے پڑتے ہیں, وہاں پر ایک فکس ریٹ پہ بجلی ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں, چیز ہو رہی ہے, وہاں پر کنڈے لگے ہوئے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں ہم جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں کنڈا بھی نہیں لگ سکتا, وہاں بل بھی ٹائم پہ دینا ہے ورنہ بجلی کٹ جائے گی, وہ سارے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہم وی شوڈ بی لا ابائڈنگ سٹیزنز. آئی ایم سپوز ٹو بی اے لا ابائڈنگ سٹیزن. دانیال از سپوز ٹو بی اے لا ابائڈنگ سٹیزن. بٹ دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ باقی جگہوں پہ ایکوالٹی نہیں ہے. یہاں پہاڑ پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں, یہاں پر کچی آبادی میں بھی لوگ رہ رہے ہیں, کوئی ایکوالٹی نہیں ہے. ریسسٹ ہونے کی نہ میں بات کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہو, لیکن فیکٹ یہی ہے کہ ابھی آپ جتنا جو آپ کہہ رہے ہیں پولیس کا ڈیٹا ہے بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اٹھائیں تو سارے وہ لوگ تھے یہاں پر جو کسی نہ کسی وقتوں میں یہاں شفٹ ہوئے ہیں. کبھی زلزلہ آیا تھا, کبھی سیلاب آیا تھا, کبھی کچھ آیا تھا, یہاں موو کیا, یا موو ہونے کے بعد ان کے بڑا سانے کچی آبادی میں سیٹل ہو گئے. ان کے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ان کا, کوئی ڈیٹا نہیں ہے باس. اچھا آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, سینسس جو ہے اس کے اندر آپ کی آبادی وہ 1.5-2 کروڑ کے اندر چل رہی ہے, آپ 3 کروڑ سے اوپر کراس کر چکے ہو, لیکن ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. اتنے لوگ آ رہے ہیں, 15,000 جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیلی آ رہے ہیں, تو یہ کہاں جا رہا ہے بھائی؟ یہ یہاں پر پانی پی رہا ہے, یہ یہاں پر سیوریج یوز کر رہا ہے, یہ یہاں پر کھانا کھا رہا ہے, یہ یہاں پر سروسز لے رہا ہے, یا کہ روڈ یوز کر رہا ہے, یا کہ ساری سروسز یوز کر رہا ہے, اور کاؤنٹ بھی نہیں ہو رہا. تو پھر کاؤنٹ نہیں ہو رہا. تو بھائی کاؤنٹ کر کے یہاں کی سیٹس بڑھا لو, سیٹس بڑھیں گی تو آپ کی اور مسائل حل ہو جائیں گے. بہت سارے مسئلے بھی ہو جائیں گے نا, مسئلے ہوں گے. میں دوسروں کے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہت سارے مسئلے ہوں گے, نہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بیک کر رہے ہو نہ میں کر رہا ہوں, لیکن فیکٹ یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو آئدر کاؤنٹ دیم, دے شوڈ بی کاؤنٹڈ,
دے شوڈ بی اکاؤنٹیڈ, Yeah. دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس آبادی میں کیا ہو رہا ہے. ابھی بھی پاسٹ میں, ماضی میں, میں تو 2005 میں وی آر ورکنگ ود دی پریزیڈنٹ, دی گورنر, ود دی میئر, ہم ساتھ کام کر رہے تھے. اس وقت بھی یہاں پر اس زمانے میں حالات کراچی کے خراب تھے, تو جو لوگ پکڑے جاتے تھے, جو ٹیررسٹ باہر سے پکڑے جاتے تھے, وہ پتہ چلا جی آبادیوں میں فٹ ہوئے کہیں رہ رہے تھے, ان کا ڈیٹا نہیں تھا. لیکن تھینک گاڈ یہاں کے ایڈمنسٹریشن نے بہت اس پہ کام بھی کیا. ایسا نہیں ہے. اس پہ یہ ہوا کہ تھانوں میں ان کی رجسٹریشن شروع ہوئی کہ اگر آپ نے گھر کرائے پہ دینا ہے, یہ اچھی چیز تھی. یہاں پر اچھی چیز ہوئی ہے کہ گھر کرائے پہ دینا ہے تو یو شوڈ انفارم دی لوکل اتھارٹیز کہ آپ نے گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہی ہونا چاہیے کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی یہاں سے 15,000 لوگ آئے ہیں تو وہ کہاں رہ رہے ہیں. جب پکڑے جاتے ہیں تو پتہ چلے کہ کیا چیز ہو رہی ہے. آئی پرسنلی تھنک اب ٹوڈے ویئر وی اسٹینڈ, پولیس, رینجرز, یہ دو ہیں نا ہمارے محافظ. آرمی از ناٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ, تو پولیس اور رینجرز جو ہیں اب بہت بہتر ہو گئے ہیں. دے آر ویل اکوپڈ. اب ڈیٹا بھی ان کے پاس ہوتا ہے. وہ اب آپ دیکھیں پھر CCTV ایک ایسی چیز آ گئی ہے. اب آپ دیکھیں میجورٹی پکڑے بھی جاتے ہیں. ہاں, CPK جو ہے نا ان کا, CPLC, CPK انہوں نے اپنے ایک نیا ادارہ بنایا ہے, کمیونٹی پولیس کراچی کے نام سے. تو اس کے بڑے اس کے کیمراز لگائے, بہت کیمراز لگائے ہیں. ابھی چل رہا ہے, ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بہت بڑا سسٹم بنائیں گے لوگ. میں ٹویٹر پہ بلیو کر میں یہ چیزیں لگاتا ہوں, مجھے ویڈیوز آتی میں لگاتا ہوں. اینڈ ٹرسٹ می, پولیس از ویری ایکٹیو. چاہے وہ SSP سینٹرل ہو, چاہے کوئی اور ہو, چاہے DC ہو, دے آر سو ایکٹیو. میں جس وقت فوٹیج لگاتا ہوں, اور میں نے میجورٹی دیکھا وہ پکڑے بھی گئے. یہ نہیں کہ میری لگانے کی وجہ سے پکڑے گئے, لیکن دے آر سو ایکٹیو, وہ پکڑے جاتے ہیں. اب وہ کتنے عرصے بعد چھوٹ کے آ جاتے ہیں یہ چھوڑ دیں. یہ جوڈیشل ایشو ہے ہمارے ساتھ کہ ثبوت نہیں ہوتا, لوگ آتے نہیں ہیں, گواہی نہیں دیتے, یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن پکڑے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چھن ہی رہا ہے, صرف پکڑے بھی جا رہے ہیں, مارے بھی جا رہے ہیں, اور ریکور بھی ہو رہی ہیں چیزیں. ہاں, میں پولیس کے کافی سارے واٹس ایپ گروپس میں ہوں, تو وہاں پر دکھ رہی ہوتی ہے مجھے نا روز کی اچھی خاصی اپڈیٹس. پتہ کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. صرف نیگیٹو کہنا آسان ہے. میں نیگیٹیوٹی ایگزسٹ کرتی ہے. میں یہ پولیس کی سے ہم پیڈ اسپانسرڈ پوڈ کاسٹ نہیں بنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھا کریں جب ہم لوگ کانورزیشن کر رہے ہیں نا, یہ جو پلیٹ فارم ہے میرا, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نا دو سائڈس دکھائیں, ہم بات کریں. اٹس اے کانورزیشن بھائی. ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ادارہ بہت برا ہے, اس میں بہت برائی ہیں, لیکن ہم پھر اچھائیوں کی بات بھی کرتے ہیں. اور ابھی پولیس کے حوالے سے ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ گڈ سائڈ ہے پولیس کا, جو کہ دکھتا بھی نہیں ہے. پہلی چیز, ایگزسٹ کرتا ہے اور چھوٹا بھی بہت ہے. بالکل اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں پولیس کے, اور پرابلمس بھی بہت زیادہ ہیں, بھنڈ بھی بہت زیادہ ہیں, بے انتہا پرابلمس ہیں. لیکن یہ کہ جو اچھا سائڈ ہے نا, اس پر بات کریں جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور امید یہ ہے کہ بڑھے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھو پولیس بہتر ہوگی میرے شہر کے لیے, جو بھی بہتر ہے یار, میری یہ پولیس بہتر ہوگی, میرا شہر بہتر ہوگا. ایک چیز صرف میں ایڈ کروں گا اس میں, جو ہم عرصے سے کہتے آ رہے ہیں, میں تو کہتا آ رہا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے آ رہے ہیں, پولیس لوکل ہونی چاہیے, لوکل پولیسنگ ہونی چاہیے. یس, لوکل پولیسنگ ضروری ہے, پوری دنیا میں ہوتی ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. لوکل پولیسنگ بہت ضروری ہے. اور دوسرے, پولیس شوڈ بی انڈر دی میئر, چاہے کسی کا بھی ہو, چاہے مرتضیٰ وہاب آئے, چاہے وہ پہلے مصطفیٰ کمال تھے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے حافظ نعیم الرحمان صاحب, چاہے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہو, ایوری ون. کراچی ایٹ, جب کیونکہ میئر تو کراچی ایٹ ہی ہے نا, وہ تو کراچی ایٹ ہی ہے. CM could be فرام ادر سٹی, لیکن میئر کراچی تو کراچی ایٹ ہی ہوگا نا. تو وہ کراچی کو جتنا سمجھتا ہے یا سمجھنا چاہے گا, کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اور پھر علاقے کا اگر وہی SHO ہوا, ایریا میں رہنے والا, وہ پھر وہ چیز نہیں کرے گا جو غیر کرے گا. اس کو سب کو پتا ہوگا اس ایریا کا, یار جانتا ہوگا, جان پہچان رکھتا ہوگا, یہ بھی کرے گا. دوسرے وہاں پر کنٹرول بھی رکھے گا, اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. میں ابھی یہ بات بولی ہے, آپ نیو یارک چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, جہاں جہاں لوکل پولیسنگ ہے, وہاں پر پولیس کو انڈر یونٹی ون سنگل یونٹ کمانڈ ہے, اور وہیں سے کمانڈ ہوتا ہے. پولیس میں بھی ہونا یہ چاہیے کہ سنگل, جیسے ابھی بھی ہے کہ IG صاحب کے انڈر میں اگر پوری پولیس ہے, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے انڈر میں نا, تو میئر اس پہ ڈائریکٹلی ہونا چاہیے. میں تو اب یہی کروں گا کہ اب جو ہمارے آگے جا کے اف اٹس مرتضیٰ وہاب ہو ایور اٹ از, کہ لیکن یہاں پر کراچی میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے. کراچی میں اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کراچی میں سب سے پہلے جو ضرورت ہے نا, سیکورٹی کی ہے. آپ کا ہر معاملہ سیکورٹی سے جڑا ہوا ہے. تم اور میں یہاں پر انویسٹر لے کے آتے ہیں باہر سے, تم جا کے امریکہ سے لے کے آ رہے ہو, میں UK سے, دبئی سے لا رہا ہوں. اس کا سب سے پہلے سوال کیا ہوتا ہے, یار کراچی میں لگاؤں گا, میری سیکورٹی کیا ہے, میں اغوا ہو جاؤں گا. دوسری چیز, میرے پاس یہاں پر جو ادارے ہیں وہ الگ الگ کام کر رہے ہیں, ڈکیتی پڑ جائے گی, مجھے رشوت والے ادارے, مجھے نوٹس آ جائیں گے, فلانا نوٹس آ جائیں گے, جو ڈپارٹمنٹ میرے سے ڈائریکٹلی نہیں ہے وہ مجھے نوٹس بھجوائے گا. تو پہلے تو سیکورٹی,
کراچی میں. تو کراچی ہیز ٹو بی ویری سیکیور. یہاں پر ڈیٹا اب اللہ کا شکر ہے چیزیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے کی بات کریں, چیزیں اب بلڈ اپ ہو رہی ہیں, چیزیں بن رہی ہیں, ڈیٹا بن رہا ہے, ایپس آ گئی ہیں, AI کا دور ہے. اب تو میرے خیال سے چند دنوں بعد تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہسٹری پہ کریں کہ وہ میری ڈکیتی پڑی, اس کا ماری کس نے یہ بتا, تو اس پہ تصویر آنی چاہیے 7 مہینے والی. اب یہ آنا چاہیے. اتنا جدید ہوتا جا رہا ہے دور. اس جدید دور میں آپ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے, آپ کو ڈکیت پتہ نہیں چلتا. تو کراچی میں سیکیورٹی کی ضرورت ہے پہلے. باقی کراچی آپ کو پتہ ہے دانیال, یو نو اٹ, کراچی کا اتنا بڑا دل ہے کہ یہاں پر کوئی آفت آ جائے پورے پاکستان میں. ہم نے 2005 کے زلزلے میں کراچی میں بیٹھ کے سارا کام کیا تھا, سب سے زیادہ کراچی نے کیا تھا. PF میوزیم کراچی سے روز جہاز یہاں سے اڑتے تھے, لوگ اپنے گھروں کی چیزیں لا کے جمع کرا رہے تھے. میں نے وہ دور دیکھا ہے جب ہم سامان لے کے ادھر بانٹنے گئے تھے. ہم نے وہ سارا دور دیکھا ہے. کراچی والے ایسے نکلے ہوئے تھے, ان کے اپنے سگے شاید وہاں پر. مجھے یاد ہے, لیکن میں بہت چھوٹا تھا اس وقت. ہم نے لیکن یہ یاد ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے بھی اپنا جو وہ تھا نا, کافی سارا لحاف اور کمبل اس طرح کی چیزیں ہم نے دی, کیونکہ سردی تھی وہاں پر اس وقت. لوگوں نے, ہم گئے تھے سردی میں 2005, ہم بانٹنے بھی گئے تھے. اور جب بانٹنے گئے تھے وہاں واقعی سردی تھی, اور ہماری ہمت جواب دے گئی تھی. وہ پہاڑوں میں چلنا بہت مشکل کام تھا, لیکن یہ کراچی ہی تھا جو وہاں پر ساری چیزیں بانٹا تھا. اور کراچی کی آپ ابھی بھی دیکھ لو, سیلاب آیا تھا کراچی میں, اپنے گھر پہ کھانے کو ہو نہ ہو, لوگوں نے جا کے کیمپوں پہ جمع کروایا تھا. وہاں پہ ہاں پیسے بھی دیے تھے, دوائیاں بھی دی تھیں, کمبل بھی دیے تھے, سب چیزیں دی تھیں. دل کراچی کا بہت بڑا ہے, کوئی بھی ہو کراچی میں, چاہے وہ نان کراچی ایٹ کیوں نہ ہو. پتہ نہیں کراچی کے شاید پانی میں. ایک اور میں آپ سے نا یہ اسٹوری شیئر کرتا ہوں بھائی. کہانی ہے کہ میرے کزن کی کہانی ہے ایگزیکٹلی, انس کی. یہ میرے گھر سے نکلا اپنے گھر جانے کے لیے رات میں 3 بجے کے وقت, 3 یا 4 بجے کا وقت تھا. اب جب یہ نکلا, مین روڈ پر ناظم آباد انڈر پاس کے سامنے اس کی بائک خراب ہوتی ہے, اور یہ پریشان کہ یہاں سے میں آگے کیسے جاؤں گا. رات کا 4 بج رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھائی جان وہاں کھڑے ہوئے بالکل پریشان ہے. گاڑی کا بائک کا پلگ خراب ہے, صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹ ڈنٹ ورک. تو یہ ڈر رہا تھا اس وقت کہ یار میں یہاں بائک چھوڑ بھی نہیں سکتا, کوئی گاڑی آتے ہوئی نہیں دکھ رہی, کوئی رکشا آتے ہوئے نہیں دکھ رہی, کوئی آسرا نہیں دکھ رہا. ایک فوڈ پانڈا کا رائڈر ان کو دکھتا ہے آتا ہو, وہ بندہ اپنی بائک روکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہتا ہے بھائی کیا ہوا مسئلہ. کہتا ہے کہ یار میرا جو ہے نا یہ پلگ خراب ہو گیا بائک کا. تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی آپ بہت لکی ہو, ٹھیک ہے, میرے پاس ایک اسپیئر پلگ رکھا ہوا ہے, میں بھی لگا دیتا ہوں. اس نے نکالا پلگ, اس نے لگایا, اور انس صاحب نے فوراً پیسے نکالے جیب سے کہ یار یہ تو میرے لیے بہت بڑا کام ہو گیا نا, میں تو خوار ہو جاتا. تو اس نے کوئی 200-300 روپے انس نے, جتنے بھی ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ پلگ کے پرائس کیا ہوتے ہیں, تو انس نے پیسے نکالے. اس بندے نے بولا بھائی یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, ٹھیک ہے, اور میں جا رہا ہوں. اور تو ہوا یہ کہ جیسے اس نے یہ بات بولی نا, اس کے بعد نا ایک بائک کو دھکا مارتا ہوا, بائک کو دھکا مارتا ہوا نا چلاتا ہوا ایک بندہ دیکھا. تو اس فوڈ پانڈا رائڈر نے اس کو بولا کہ بھائی انشاءاللہ آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی, مجھے ایک اور بندہ مل گیا ہے, میں جا رہا ہوں. اینڈ ہی واز شاکڈ کہ یار یہ بندہ مجھے پلگ دے کر گیا ہے, اب وہ بندہ گھوما ہے اب, اور یہ فوڈ پانڈا رائڈر اب اس کو بائک والے کو ٹو کر کے اس کو کہیں پہنچائے گا. اس طرح کے کچھ لوگ ہیں شہر میں یار, بہت ہیں دانیال. مسجد میں کبھی جمعے کی نماز کے بعد نکلنا, جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں کبھی ان کے حالات جا کے دیکھنا, ان کے پاس خود نہیں ہوگا, وہ آگے پیسے دے رہے ہوتے, بانٹ رہے ہوتے. یہ قدرتی ہے, یہ یہاں پر لوگوں میں بہت زیادہ ہے کہ ہیلپ کرنا رستے میں, اس میں لٹ جائیں گے, کبھی کبھی نقلی بھی نکل آتا ہے, لٹ جاتے ہیں. ایسا ہوا ہے میرے آفس کے بندے کے ساتھ ہوا تھا. ہوتے ہیں, فیملی کھڑی تھی, اس نے بولا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ رکیے پلیز مدد کیجیے. وہ مدد کے لیے رکا, بائک سے اترا, گیا, سے بولا جی کیا گاڑی خراب ہے, بائک خراب. اس نے بولا نہیں, موبائل نکال. ہاں, فیملی تھی. اب بندہ کیا کرے, کس پہ بلیو کرے. لیکن کراچی والے اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے مدد کرنے کی, ابھی مدد کرتے ہیں. حالانکہ اب پتہ ہے, اب جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں, اب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, اب جو ہے نا لاہور اسلام آباد میں بہت سارا کراچی ایٹ شفٹ ہو گیا. کراچی والے بہت لاہور اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. شاید اس کی وجہ ایک تو یہاں کے حالات تھوڑے سے اپرچونیٹیز کے لیے جانا شروع ہوئے, تو یہ اچھی بات ہے کہ لاہور میں بھی بہت سیٹل ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں بہت کراچی ایٹ رہ رہے ہیں. میرے کئی دوست جو پراپر کراچی آئٹس ہیں وہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, اور بڑے خوشی سے, مطلب وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا, وہاں تو پوچھتا کوئی نہیں ہے, وہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بھی بس سب مل کے کام کر رہے ہیں. تو اب لوگ سیٹل ہو رہے ہیں باہر, پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے کراچی اپنی جگہ, میں نے 2005, 6, 7, 10 تک 2010 تک مجھے اپرچونیٹیز ملی لاہور اسلام آباد میں نے منع کر دیا. پتہ نہیں کہ اندر ایک کیڑا نہیں ہوتا,
نہیں میں نہیں شفٹ ہو سکتا کسی بھی شہر, مجھے لگ رہا ہے بہت مشکل ہے. شفٹ نہیں ہو سکتا. دوسرا گھر ہو سکتا ہے, ایسے دوسرا گھر لاہور میں, دبئی میں رہ سکتے ہیں, سب جگہ رہ سکتے ہیں. لاہور میں بھی دوسرا گھر ہے, مجھے بہت زیادہ پسند ہے لاہور, لیکن شفٹ ہونا میرے لیے بڑا مشکل ہے. شفٹ ہوا تو پھر خدا نہ خواستہ اگر شفٹ ہوا تو پھر ملک سے باہر ہی ہوگا. یہ ادھر بھی کچھ ہے, یہ ایک ہے, یہ کراچی کا پرابلم ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ یار میں پاکستان میں رہ رہا ہوں اور مجھے کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے. یار ابھی کیا ہوتا ہے مزے کی بات, میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوتا ہے. Sorry everybody, but the point is that's actually true and I'm not being biased. میں تھوڑی ریسرچ کی بیسس پر بات کرتا ہوں اور ہمیشہ ڈیٹا کی بیسس پر بات کرتا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ کہ ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے, ٹیسٹ بڈس ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو جا کے ہمیں بریانی یاد آتی ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ اگر آپ سوشی کھائیں گے پہلی مرتبہ تو شاید آپ کو الٹی آ جائے, تو آپ کو ٹیسٹ بڈس بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو آپ 1 مہینے تک سوشی کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو کریونگ ہوتی ہے سوشی کی, آپ کو مزہ آ جاتا ہے. سو سیم گوز ود لاٹ آف ڈشز ان کراچی کی بریانی اسپیشلی, کافی سارے لوگ باہر کی کھاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی, تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایلیٹ ٹیسٹ بڈس کو بنانے میں. بٹ خیر یہ مذاق والی بات ہے, اس کو زیادہ سیریس نہیں لے گا, زیادہ سینسیٹیو مت ہو جائے گا پلیز کوئی بھی.